بعض نفلی نماز میں تین قسم کے نام ہیں، ان کو سمجھیں۔ بہت سے لوگ مخلوط کر دیتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز۔ سنا ہوگا آپ نے نام، یہ سارا مشہور نام ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں اوابین کیا ہے، چاشت کب پڑھتے ہیں، اشراق کب پڑھتے ہیں۔ ان نمازوں کو سمجھیے، اشراق، چاشت اور اوابین۔ صلاۃ الضحیٰ جسے چاشت کی نماز کہتے ہیں، اور صلاۃ الاوابین، اوابین کی نماز، یہ دونوں ایک ہی نماز ہے، یہ دونوں ایک ہی نماز ہے۔ ابھی جو میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سنایا کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میرے خلیل نے وصیت کی کہ زندگی بھر میں تین چیزوں کو نہ چھوڑنا، وتر کی نماز پڑھے بغیر نہ سونا، صلاۃ الضحیٰ کبھی نہیں چھوڑنا۔ اسی حدیث میں ابن خزیمہ کی حدیث ہے، یہ کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ کا جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہی اوابین کی نماز ہے۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ یہی اوابین کی نماز ہے۔ تو چاشت کی نماز اور اوابین کی نماز ایک ہی چیز ہے، دو الگ الگ چیز نہیں۔ کم سے کم 2 رکعات ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعات ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع سے 8 رکعات صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں، 8 رکعات۔ اس حدیث میں موجود ہے باقاعدہ صراحت کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات صلاۃ الضحیٰ ادا فرمائی ہے۔ تو کم سے کم 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں۔ چاشت کی نماز جو ہے پورے جسم کے جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، اور اس صدقے کو ادا کرنا چاہتے ہیں 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں، پورے جوڑ کا صدقہ ادا ہو گیا۔ تو صلاۃ الضحیٰ اور صلاۃ الاوابین دونوں ایک ہی نماز، الگ الگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اشراق جو ہے تھوڑا سا اس کو سمجھنا، اشراق کی اگر فضیلت لینی ہے تو کیسے پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں مسجد میں، اور اسی جگہ بیٹھے رہیں جہاں پر آپ نے فرض نماز پڑھی۔ سنت تو پڑھ لیتے ہیں، ابھی تو ہلنا نہیں ہے، فرض پڑھ لیا، اب اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں، وہیں پر ذکر کرتے رہیں، اور ذکر کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہو، اسی کا نام طلوع کا نام اشراق ہوتا ہے۔ اشراق کسے کہتے ہیں؟ سورج طلوع ہونے کا نام اشراق ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے مسجدوں میں بینر بورڈ لگا ہوتا ہے اشراق، اس کے بعد جو ہے ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت۔ یہ جو اشراق ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے، کبھی سنا آپ نے؟ اس میں ٹائم لگتا ہے سورج بلند ہونے میں۔ اشراق کے بعد جب سورج بلند ہو جائے اب آپ اشراق کی نماز پڑھیں گے، اشراق پر نہیں۔ اشراق کی نماز اگر پڑھنا چاہتے ہیں کیسے پڑھیں گے آپ؟ مسجد میں جہاں آپ موجود ہیں بورڈ دیکھیں، اس پہ اشراق کا وقت کیا لکھا ہوا ہے، دیکھیں اگر لکھا ہوا 6 بجے لکھا ہوا ہے تو 6 بجے آپ نماز نہیں پڑھیں گے، 6:15 پہ جب سورج نکل کر بلند ہو جائے، 1 نیزہ تقریباً، اور 1 نیزہ بلند ہونے میں 10 سے 12 منٹ، 15 منٹ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ تک ویٹ کریں۔ 15 منٹ کے بعد آپ اشراق کی 2 رکعت نماز ادا کریں۔ کتنا ثواب ملے گا آپ کو؟ ثواب ملے گا حج اور عمرے کے برابر۔ تو یہ اشراق کی نماز، یہ فضیلت لینے کے لیے اشراق کی نماز ایسے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ ایسے اشراق کی نماز ادا نہیں کرتے ہیں، آپ جگہ چھوڑ دیے، جماعت سے نماز نہیں پڑھے، جیسے عورتیں گھر میں نماز ادا کر رہی ہیں اور جو ہے سورج نکلنے کے بعد ادا کر رہی ہیں 2 رکعت، یہ چاشت کی نماز مانی جائے گی، ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اشراق کی فضیلت کے لیے میں آپ کو بتا دیا کہ اس کے لیے شرط ہے فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، اسی جگہ پہ مسلسل ذکر کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج نکل کر بلند ہو جائے، اب 2 رکعت نماز ادا کریں، یہ اشراق کی فضیلت آپ کو ملے گی۔ ورنہ اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سے نہیں پڑھتے ہیں قید کے ساتھ، اس کے بعد کسی بھی وقت پڑھتے ہیں تو چاشت کی نماز کہلائے گی۔ اور یہی چاشت کی نماز کون سی نماز ہے؟ اوابین کی نماز، دونوں الگ الگ نہیں، یہی نماز اوابین کی نماز۔ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ سورج جب بلند ہو جائے اس وقت سے چاشت کی نماز پڑھ سکتے، کب تک؟ ظہر سے پہلے تک، اس درمیان پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت، کم سے کم 2 بھی ہے، 4 بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 بھی پڑھا کرتے تھے، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اشراق سمجھ میں آ گیا، اشراق، چاشت اور اوابین، اس میں لوگوں کو التباس ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا رہتا اشراق کیا ہے، چاشت کیا ہے۔